یہ عبداللہ شاہ قادری کی چلہ گاہ ہے، جہاں پہ عبداللہ شاہ قادری عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور کچھ عرصے یہاں پہ بھی عبداللہ شاہ قادری نے چلہ کشی کی ہے، تو یہ بھی عبداللہ شاہ قادری سے منسوب ہے جگہ۔ یہ عبداللہ شاہ قادری کے چشمہ کا پانی ہے، اور یہ اصل قبر ہے عبداللہ شاہ قادری کی۔ تو انشاءاللہ آئیے آپ کی زیارت کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کیونکہ ایران سے آنے کے بعد ہم نے کہیں حاضری نہیں دی، تو ہم نے سوچا یہاں عبداللہ شاہ قادری کے مزار پر جو ہے حاضری دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہی ایک امام زادوں میں سے ہیں۔ ان کا شجر نسب جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن کے جو بیٹے تھے وہ حسن مثنیٰ تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھیں وہ بی بی جناب صغریٰ تھیں، جن سے حسن مثنیٰ کا رشتہ ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، عقد ہوا تھا۔ تو ان سے جو کچھ آگے نسل چلی، ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ محاذ پیدا ہوئے، پھر ان سے جو کچھ اولادیں ہوئیں تو ان کی نسل میں سے پھر حضرت زکیہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے یہ حضرت عبداللہ شاہ قادری تھے، ان کا اصل نام حضرت عبداللہ اشتر تھا۔ اشتر جو آپ کا نام تھا وہ اس وجہ سے پڑا کہ آپ کہا یہ جاتا ہے جب مدینے سے سفر کر کر آپ یہاں ہند آئے تھے تو کافی سارے جو گھوڑے تھے وہ آپ نے کوفے سے خریدے تھے، تو آپ تجارت بھی کرتے تھے، تو آپ گھوڑے لے کر یہاں پہ آگے خرید و فروخت شروع کری تھی، جس کی وجہ سے آپ کا نام اشتر پڑ گیا تھا۔ اور غازی اس وجہ سے پڑا کہ آپ نے جو بنی امیہ کے دور کے بعد عباسی خلیفہ کا دور شروع ہوا تھا، تو وہ ظلم و جور پہ کافی مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، تو اس سے جو آپ نے اہل بیت کے خاندان نے جو قیام کیا بنی عباس کے اس میں، تو پھر کافی ساری جنگوں میں آپ نے فتح یابی نصیب ہوئی، اس کی بنا پر آپ غازی کہلائے، تو اس لیے حضرت عبداللہ اشتر، حضرت عبداللہ شاہ قادری پورا نام آپ کا جو ہے وہ منسوب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ قادری نے اپنی زندگی کا آغاز جو کیا وہ اپنے والد محترم کی سربراہی میں کیا، اس کے بعد پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں آپ نے تعلیم حاصل کری، آپ نے علم حاصل کرا، آپ نے اہل بیت کے خاندان سے متوسل رہے۔ تو آپ کو اہل بیت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ہند کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں، کہ وہاں پہ آنے والے دور میں سادات شیعہ فرقہ یعنی شیعہ حیدر کرار اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرات بہت زیادہ مقدار میں پائے جائیں گے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ ہند کی طرف کوچ کر جائیے۔ تو یہاں پہ پھر جب حضرت عبداللہ شاہ قادری پہنچے تھے تو اس وقت ایک بتایا یہی جاتا ہے روایتوں میں کہ ہندو راجہ کا دور تھا، تو ہندو راجہ کے دور میں آپ نے اسلام کی تبلیغ کری، اور 12 سال یا 12 سال سے زائد کا عرصہ یہاں ہند کی سرزمین پہ گزارا۔ تو بہت سارے مشورے جو تھا وہ جو ہندو راجہ تھا وہ بھی عبداللہ شاہ قادری سے بہت متاثر ہوا تھا، تو بہت سارے مشورے اپنے حکومت سے متعلق وہ پوچھنے آتا تھا۔ اب یہ ہم لوگ آ گئے ہیں نیچے چلہ گاہ کی طرف، جہاں پہ حضرت عبداللہ شاہ قادری جو ہے چلہ کشی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی، اللہ کو جو ہے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارتے تھے، اور امام حسین پہ گریہ زاری کرتے تھے، کیونکہ اپنے آباؤں اجداد سے حضرت عبداللہ شاہ قادری نے یہی سنا تھا کہ جو واقعہ کربلا ہوا تھا، امام حسین کو بھوک و پیاسا جو ہے شہید کر دیا تھا کربلا کے میدان میں، تو یہاں پہ امام حسین پہ گریہ زاری بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کیا کرتے تھے اللہ کی۔ یہاں پہ آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ یہ بھی ایک امام زادوں میں سے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں، تو جب ہم لوگ اتنی زیارتیں ایران، عراق، شام کی کرتے ہیں مگر یہاں پر آ کر ہم لوگ حاضری نہیں دیتے، یہاں پہ بھی آنا چاہیے۔ یہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارے یہی شہر میں کراچی میں امام زادے موجود ہیں کہ ہم یہاں سے بھی جو ہے اہل بیت کے دامن سے متوسل رہیں
اور اپنی منتیں مرادیں جو ہے ان سے طلب کریں۔ یہ بھی جو ہے ایک بتایا جاتا ہے کہ چلہ مبارک ہے حضرت عبداللہ شاہ غادی کی، یہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ عرصے یہاں پہ عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ روایتوں میں یہی ملتا ہے جب عبداللہ شاہ غادی یہاں ہند کی سرزمین پر آئے تھے تو یہاں پہ بہت سارے ہندو اور سندھی آباد تھے، تو اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غادی نے کافی سارا جو ہے وہ مجمع کو مسلمان کیا تھا اور اہل بیت کی محبت سے روشناس کرایا تھا۔ تو آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بھی آئیے اور حاضری دیجیے ان امامزادہ حضرت عبداللہ شاہ غادی کے مزار پر بھی، کہ ان سے بھی جو ہے ہم لوگ متوسل رہیں۔ اور یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں زائرین آ کے حاضری بھی دیتے ہیں، اور عبداللہ شاہ غادی کا عرس بھی منایا جاتا ہے جو کہ 20 ذی الحجہ سے لے کر 22 ذی الحجہ تک ہوتا ہے۔ اور اس عرس میں لوگ شرکت کرنے کے بعد اپنی مرادیں اہل بیت کے دامن سے بھر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور یہ ہم لوگ چشمے کے پانی کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے عبداللہ شاہ غازی کا ایک چشمہ بھی منسوب ہے یہاں پہ، جس کا جو ٹیسٹ تھا تھوڑا سا نمکین تھا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے عبداللہ شاہ غازی کی ایک کرامت ہے یہاں پہ۔ اور اتنے سالوں سے یہ مزار عبداللہ شاہ غازی کا کلفٹن کے ساحل پر آباد ہے آج تک ماشاءاللہ سے، کہ جس کی وجہ سے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جو طوفان آنے والا ہوتا ہے یا پریڈکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے، مگر عبداللہ شاہ غازی کی ایک بڑی کرامت یہ بھی ہے کہ وہ طوفان جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو بس ایک کرم ہے یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کا ہمارے اوپر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔